اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ناظرین محترم، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے آپ سبھی کا ہمارے پروگرام دا مسلم لائف سٹائل میں، جہاں ہم ایک مسلمان کی آداب زندگی کیا ہونی چاہیے، دین اسلام نے قرآنی آیتوں کی روشنی میں اور احادیث معصومین کی روشنی میں زندگی جینے کا جو ایک بہترین طریقہ اور سلیقہ بتایا ہے، اسے آپ مومنین کے لیے لے کر آتے ہیں اور پوری کوشش کرتے ہیں کہ آسان سے آسان الفاظ میں ان باتوں کو آپ تک پہنچایا جا سکے، اور اللہ ہمیں اور آپ کو توفیق دے کہ ہم ایک مسلم لائف سٹائل بڑی ہی کامیابی کے ساتھ گزار سکیں، جس سے نہ صرف ہماری دنیا سنورے، انشاءاللہ آخرت بھی کامیاب ہو جائے۔ آج جس موضوع کا انتخاب ہم نے کیا ہے وہ ہے، جب ہم اپنے عزیزوں سے ملتے ہیں، کسی محفل میں، مجلس میں، کسی گیٹ ٹوگیدر میں ان کے ساتھ ہوتے ہیں، تو دین اسلام نے ہمیں کیا طریقے بتائے ہیں اپنے عزیزوں سے ملنے کے، اور اس گفتگو میں ہمارا ساتھ خواہر اعظمی زہرا رضوی دیں گی۔ آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم خواہر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ پہلے آپ کا کرنا چاہتے ہیں خواہر کہ آپ اپنا قیمتی وقت علم ہمارے ساتھ بانٹنے آتی ہیں، خدا آپ کو اس کی بہترین جزا سے نوازے۔ جزاک اللہ۔ تو خواہر، ہم نے جیسا بتایا ایک شارٹ میں کہ جب ہم مجلس میں، محفل میں، اور ضروری نہیں ہے کہ مجلس محفل، یوں تو ہم مجلس اور محفل صرف جشن اور عزا کو سمجھتے ہیں، لیکن اگر اسے جی لغتی اعتبار سے اگر اس کو لیں کہ ایک گیٹ ٹوگیدر جہاں ہم ملتے جلتے ہیں، تو دین اسلام نے جو تمام باتیں بتائی ہیں ان میں سب سے بیسک، سب سے پرائمری، یا یوں کہہ لیں کہ سب سے پہلے جس بات کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ کے سوال سے ہی یہ بات کچھ حد تک واضح ہو رہی کہ جب ہم کسی سے ملاقات کرتے ہیں تو سب سے پہلا ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ دین اسلام ہمیں کس چیز کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ جب ہم کسی سے ملاقات کرتے ہیں تو ہم اپنی بات کا آغاز سلام کے ذریعے کریں۔ جی، جب بھی ہم کسی بھی اجلاس میں جاتے ہیں، کوئی محفل ہے، کوئی مجلس ہے، یا کسی سے ملاقات کرنے کے لیے کسی کے گھر جاتے ہیں، تو یقیناً کسی سے بھی ہماری ملاقات ہوئی ہے تو سب سے پہلا جو ہمارے لیے ایک بہترین فرض ہمیں بتایا گیا وہ ہے کہ سلام اسے کیا جائے، اس کی سلامتی کی دعا کی جائے۔ تو اس حوالے سے یعنی کہ آغاز بالکل یہیں سے کرنا ہے، اور اس حوالے سے بہت سی روایات پائی جاتی ہیں کہ سب سے پہلے میں ذکر کرنا چاہوں گی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کرو تو سلام کرو، مصافحہ کرو، اور جب رخصت ہونے لگو تو ایک دوسرے کے لیے استغفار کرو۔ یعنی کہ یہ انداز ہمارا کسی سے ملاقات کا جو سب سے پہلی چیز ہمیں خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کسی سے ملاقات کریں تو سلام کریں، مصافحہ کریں، اور جب اس سے رخصت ہونے لگیں تو ایک دوسرے کے جی بالکل ایک دوسرے کے حق میں استغفار کیا جائے۔ مزید اور اس کے فائدے کیا بیان کیے جا رہے ہیں جو ہم سلام کر رہے ہوتے ہیں کہ رسالت مآب ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اپنے گھر میں پہنچے، مثلا ہم اپنے گھر پہنچ رہے ہیں، وہ بھی اپنے بچوں سے، اپنے اہل و عیال سے، یا اپنے گھر کے عزیزوں سے جن سے بھی ہماری ملاقات ہو رہی ہے، رسالت مآب ارشاد فرماتے ہیں جو اپنے گھر میں پہنچے اور اپنے اہل و عیال کو سلام کرے تو اس کے گھر میں برکت ہوگی اور فرشتوں کو اس کے گھر سے ایک انس، ایک محبت ہو جائے گی۔ نہ صرف یہ ہے کہ ہم سلام کر کے اپنے لیے سلامتی یا سامنے والے کی سلامتی کی دعا خدا کی بارگاہ میں کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ یہاں ہم دیکھیں کہ برکتوں کا نزول بھی ہو رہا ہے اور فرشتوں کو اس گھر سے ایک محبت، ایک انس ہو جاتی ہے جو اس طرح سے اپنے کلام کا آغاز کر رہا ہوتا ہے۔ مزید اس حوالے سے بیان کیا گیا کہ یہ جو ہم سلام کرتے ہیں یہ بھی تواضع کی ایک نشانی ہے، یعنی کہ اسی لیے یہی وجہ ہے دیکھیے کہ کہا گیا کہ سلام کرنے میں پہل کرنی چاہیے، یعنی یہ نہ ہو جائے کہ ہم منتظر ہیں کہ ہم کچھ ہیں تو ہمیں سلام کیا جائے۔ ہم کیوں سلام کریں؟ ہمارا اتنا اسٹیٹس ہے، ہمارا اتنا مقام ہے، ہم اتنے نامچین ہیں، تو لہٰذا اب لوگ دیکھ رہے ہیں تو وہ متوجہ ہوں ہمیں سلام کریں۔ یہ تو پھر بہت بڑی چیز ہے خیر، لوگ تو اپنی عمر پہ بھی تکبر کرتے ہیں، ہمارے یہاں تو سب سے زیادہ عام بات یہی ہے کہ نہیں ہم بڑے تھے، ہمیں انہوں نے کیوں نہیں سلام کیا۔ آپ بچے کو سکھائیں تو کہ سلام پہلے کیا جاتا ہے۔ بے شک بالکل۔ اور اس حوالے سے ہم دیکھیں کہ جو واقعاً اس طرح سے بزرگ بھی ہمیں جو بہترین ان چیزوں کی معلومات رکھتے ہیں تو وہ اس حوالے سے ہمیں درس بھی دیا کرتے ہیں۔ آپ نے جملہ کہا تو مجھے میرے والد صاحب کی بات یاد آ گئی کہ وہ ہمیشہ اس بات کا درس ہمیں دیا کرتے تھے کہ اس بات کے منتظر نہ رہو جب کسی مجمع میں جاؤ کہ کوئی تمہیں سلام کرے، بلکہ تم آغاز کرو۔ اور اس بات کا انہوں نے فقط ہمیں حکم نہیں دیا بلکہ وہ ہمیشہ چھوٹے بچوں کو بھی سلام کیا کرتے تھے۔ تو یعنی یہ چیزیں خود بخود ایک
ہمارے اندر بھی پیدا ہونا شروع ہوتی ہیں کہ اگر والدین اس حوالے سے ہمیں جو ہے متوجہ کرتے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں کہ تواضع انکساری میں یہ بات بھی داخل ہے کہ جس شخص سے سامنا ہو جائے اسے سلام کیا جائے، یعنی وہ پہل کی جائے. یہ بہترین طریقہ ہے، اور اس کا ثواب اور بھی زیادہ جو ہمیں مل رہا ہے وہ یہ کہ جو شخص 10 مسلمانوں سے چلتے پھرتے سلام کرے انہیں اسے یہ ثواب ملے گا کہ گویا اس نے خدا کی راہ میں ایک غلام کو آزاد کیا. اتنا جو ہے ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا. تو اب چونکہ یہ فائدہ ہے بہترین، تو کیوں نہ ہم اپنے سلام کو بہتر سے بہتر بنائیں. اب اس حوالے سے بھی ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جو بعض دفعہ لوگ شارٹ کٹ میں بھی سلام کر لیا کرتے ہیں، یا سلام کہہ دیا یا فقط مختصراً کہہ کے نکل گئے، لیکن کسی کے ہم نے سلام کو اس طرح بھی سنا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو اب اس کا بھی فائدہ ہم دیکھیں. ہم یہ نہ سوچیں کہ اس نے شاید اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے، بے شک وہ اپنے آپ کو، اپنے نامہ اعمال کو بہتر بنانا چاہتا ہے، اور اس میں برائی کیا ہے؟ برائی کیا ہے؟ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو بہتر بنائے. اور یہ چیزیں روایت میں ذکر بھی کی گئی ہیں. امام صادق علیہ السلام بیان فرماتے ہیں جو شخص السلام علیکم کہے اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور جو شخص سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے اس کے لیے 30 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں. ہم ایک ایک نیکی کے لیے یقیناً میدان محشر میں محتاج ہوں گے، تو کیوں نہ اپنے سلام سے آغاز کیا جائے کہ ہم اپنے سلام کو، بڑا آسان سا عمل ہے، ہم رحمت اور برکت کو بھی ساتھ میں شامل کر رہے ہیں، اس کی سلامتی کے ساتھ ساتھ کہ اللہ کی رحمت ہو اس پر، اللہ کی برکت ہو، اور وہ بھی اس انداز سے پلٹ کر جواب دے. تو یقیناً یہ دونوں کے لیے فائدہ اس طرح سے ہے. تو کسی سے ملاقات کی جائے، سلام سے آغاز اور سلام کا انداز بہترین ہونا بالکل چاہیے. بہت ہی اچھا ہے غار. اور ہم بعض دفعہ جو ہے وہ صرف سوچتے ہیں کہ ہم نے فرض ادائیگی کری، السلام علیکم وعلیکم السلام، یہ یوں ختم ہو جاتا ہے. ہم اسے صرف ایک فرض ادائیگی کی طرح کرتے ہیں. اگر ہم یہ سوچنے لگے بہت سرسری طور پر آگے بڑھ جایا کرتے ہیں، منتظر بھی نہیں ہوتے کہ جواب سن تو لیں. صحیح، تو عادتاً ہم نے اس بات کو ادا کر بالکل صحیح. اگر ہم یہ تمام فضیلت اس کی جان لیں گے تو پھر اس کو اچھے سے ادا کریں گے، اور چاہیں گے کہ جتنا ثواب اس میں ہے وہ سارا ہمارے نامہ اعمال میں آ جائے. اچھا، یہ ہوئی ایک دم بیسک سی بات جو ہم نے کی کہ کم از کم سلام کیا جائے، مصافحہ کیا جائے، اور ودا ہوتے وقت ایک دوسرے کے لیے استغفار کیا جائے. بہت ہی اچھا. اور یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے، تو پھر وہ تو آئے ہی اس لیے تھے کہ ہمیں بہترین آئیڈیل دکھا سکیں. جس وقت ہم ایک مجلس یا محفل کا حصہ ہوتے ہیں، ایک گیٹ ٹوگیدر میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں یا پہنچتے ہیں، اس کے پھر آداب کیا بتائے گئے ہیں؟ جی خواہر، بالکل. ہم نے اپنے کلام کا آغاز جو ہے سلام سے کیا، اور جب ہم کسی محفل میں یا کسی مجلس میں، کسی جلسے میں، کسی گیدرنگ میں شامل ہو رہے ہیں، لوگوں کے درمیان ہیں، تو اب اس حوالے سے بھی کچھ آداب ہمیں بتائے گئے ہیں. یہاں پر رسول اللہ کی اس حدیث کا سہارا لینا چاہوں گی جس میں آپ بیان فرماتے ہیں کہ چند باتیں تواضع کی علامتوں میں سے ہیں. ابھی ایک چیز ہم نے سلام کے حوالے سے ذکر کی تھی، اب بہت سی اور بھی چیزیں یہاں پر بیان کی جا رہی ہیں، اور یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمیں ضرورت ہے کہ جب ہم کسی بھی گیدرنگ میں شامل ہوں، جب ہم ملاقات کریں لوگوں سے، تو اس وقت ان چیزوں کا خیال کیا جائے تاکہ وہ ملاقات ایک معمولی سی ملاقات نہ ہو، اس کا ہمیں اجر و ثواب بھی خدا کی جانب سے ملے. تو لہٰذا رسالت مآب ارشاد فرماتے ہیں چند باتیں تواضع کی علامتوں میں سے ہیں. اولاً پہلی چیز کہ محفل یا مجلس میں جس درجے پر بیٹھنے کے لائق ہو اس سے کمتر درجے پر بیٹھ جانا. سبحان اللہ. یعنی کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی ایک رتبہ ہے اس دنیا میں، اس زمانے میں ہمارا کوئی اسٹیٹس ہے، تو لہٰذا ہمیں تو بس بالکل صدر محفل ہی بیٹھنا ہے، بالکل آگے ہمیں بیٹھنا چاہیے، اور ہماری طرف زیادہ لوگوں کی توجہ ہونی چاہیے. اگر یہ سوچ رہے ہیں تو یہ غرور کا ایک بالکل ایک نہیں سراہن غرور ہے. جی بالکل. اب اس کے برعکس اگر انسان سوچتا ہے، وہ اپنے مقام، اپنی پوزیشن، اپنے اسٹیٹس کو کنارے رکھے اور یہ سوچے کہ نہیں، اگر حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے میرا مقام چاہے دنیا میں کچھ بھی اللہ نے مجھے رتبہ دے دیا ہے، شکر ہے اس کا یقیناً، لیکن جب میں کسی مجلس و محفل کا حصہ بنوں تو یہ نہ سوچوں کہ میرے اس مقام کی وجہ سے، اس رتبے کی وجہ سے مجھے اعلیٰ مقام دیا جائے، بلکہ جہاں وہ جگہ مل جائے اس جگہ پر بیٹھ جانا، بلکہ اس کے مقام سے کمتر درجے پر بیٹھ جائے تو اسے اور فائدہ اس کا حاصل ہوتا ہے. کتنوں کو جانتے ہیں جو مجلسوں میں باقاعدہ احساس ہو جاتا ہے کہ ہماری جگہ پہ کوئی اور کیسے بیٹھ گیا. اور یہ چیزیں بھی ہم نے دیکھی ہیں کہ جب مجلس و محفل ہو یا کسی اس طرح کی گیدرنگ، تو
لوگ بعض دفعہ یہ بھی کرتے ہیں کہ آگے بیٹھنے کے لیے لوگوں پورے کے مجمع کو سروں چیرتے کو ہوئے جی پھلانگتے ہوئے آگے جانا چاہتے ہیں. اور اس کی بھی روایت میں مذمت وارد ہوئی ہے کہ امام صادق بیان فرماتے ہیں کہ جب کسی جلسے میں جاؤ جہاں جگہ مل جائے وہاں بیٹھو, کسی کے سر کو پھلانگتے ہوئے آگے جانا اس کی جو ہے مذمت وارد ہوئی ہے, اسے پسند دین اسلام نہیں کرتا ہے. تو لہٰذا ہم اپنے مقام اپنے رتبے کو کنارے رکھ کے ہم اس سے کم درجے پر بیٹھ جاتے ہیں. اب دیکھیں اس کا ایک فائدہ کیا ہے. اس کا فائدہ ہمیں 11ویں امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام, آپ پر ہماری جان قربان ہو, امام بیان فرماتے ہیں جو شخص اپنے مرتبے سے کم درجے پر بیٹھ جائے اور بخوشی بیٹھ جائے, یعنی بس بٹھا دیا گیا ہے ہمیں, نہیں, خوشی کے ساتھ وہ بیٹھ جائے, تو جب تک اس جگہ سے نہ اٹھے گا, کتنا بڑا فائدہ, توجہ دیجیے گا, کہ جب تک کہ اس جگہ سے نہ اٹھے گا خدا اور اس کے فرشتے برابر اس پر درود بھیجتے ہیں. سبحان اللہ, خدا اور اس کے فرشتے, صرف فرشتے نہیں, خدا اور خدا خود, یہ جملے خود اس روایت کے ہیں. آپ سوچیں کہ ہم تصور کریں, ہم جیسے ادنا سے معمولی سے انسان, گنہگار انسان, صبح سے شام تک اتنے گناہ کرتے ہیں, لیکن اگر اس باریکی کا خیال کر لیں کہ اپنے مقام و منزلت کو درکنار کرتے ہوئے, کم درجہ ہے ٹھیک ہے, بخوشی بیٹھ جائے, خوش ہو کر, راضی برضا, بالکل, تو اب وہ خدا خوش ہوتا ہے, اس کے فرشتے خوش ہوتے ہیں, اور نہ صرف فرشتے بلکہ خدا خود اس انسان پر درود بھیجتا ہے. یعنی اتنا بڑا فائدہ مل رہا ہے. تو رسالت مآب پہلی شرط بیان فرماتے ہیں کہ اپنے مقام و منزلت سے کم درجہ بھی ہے اس پر بخوشی جہاں جگہ ملے آپ کو وہاں بیٹھ جائے انسان. دوسری چیز, ہر شخص کو سلام کرنا, جو ہم نے پہلے اس حوالے سے گفتگو کی ہے. تیسری چیز, لڑائی جھگڑوں سے باز رہنا اور حق کا طرفدار ہونا. کسی بھی جگہ اگر ہم جا رہے ہیں, کوئی ایسی بات ہو رہی ہے لڑائی جھگڑے والی, تو زیادہ تر اپنے آپ کو اس سے زیادہ بلکہ یہ ضروری ہے کہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھے, اس کا حصہ نہ بنے. کہ نہیں کوئی کہہ رہا ہے کہ ہاں آپ نے سنا تھا نا فلاں نے ہمیں یہ کہا تھا, تو اب ہم اس میں بھی ہاں ہم نے سنا تھا, بلکہ انہوں نے اس سے زیادہ کہا تھا, آگ میں گھی ڈالنے کا کام کریں. تو یہ مذمت اس چیز کی وارد ہوئی ہے. کوئی بھی ایسا کام نہ انجام دے جس سے لڑائی جھگڑا بڑھ جائے, بلکہ اگر حق کی بات ہو رہی ہے تو اور آپ حق جانتے ہیں, جی بے شک, تو حق کی طرفداری کے لیے آپ کو آگے بڑھنا چاہیے. یہ کسی مجلس و محفل کے آداب میں سے یہ بھی شامل ہے کہ اگر وہاں پر حق تلفی کسی کی ہو رہی ہے, آپ کی اس حق بیانی کے ذریعے کسی کو فائدہ مل سکتا ہے, یا اس کے اوپر جو کچھ بھی الزام تہمت لگ رہی ہے وہ ہٹ سکتی ہے, تو پھر آپ پر لازم ہے کہ آپ بولیں, لازم ہے کہ حق کی طرفداری کے لیے آپ بولیں. پھر اگلی چیز ہے کہ اپنی پرہیزگاری اور نیکی کی تعریف کا لوگوں سے امیدوار نہ ہونا. بہت اچھا ہے, یعنی کہ اب ہم کسی اجلاس میں جا رہے ہیں, کہیں پر ملے, لوگ جمع ہیں, ہم سوچتے ہیں ہم نے کتنے اچھے اچھے کام کیے ہیں نا, ابھی یہی آپ سمجھ لیں نا کہ ہم ایک جگہ بیٹھ گئے یہ سوچ کے کہ یہاں جو ہے وہ جگہ تھی تو ہم یہیں بیٹھ گئے. اب جو مل رہا ہے اس سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں بیٹھنا تو وہاں چاہیے تھا, مگر یہاں جگہ تھی تو ہم یہیں بیٹھ گئے. کیا کریں, ہمارا مزاج ایسا ہے, یہ بالکل صحیح, بالکل صحیح. اپنی زبان سے ہم نے اپنی بڑائی کرنا شروع کی تاکہ اب لوگ متاثر ہوں اور تعریف کریں. بھائی کیا مزاج ہے ان کا, کتنے لوگ ایسے بھرے ہوئے ہیں ہمارے آس پاس, کیا جب ہم ایسے ڈسکس کرتے ہیں تو وہ چہرے جیسا لگتا ہے ایک دم سامنے آ گئے ہیں, کہ چاہتے ہیں کہ مطلب نہ صرف یہ کہ آپ تعریف کریں بلکہ اپنی زبان سے اس کو اور اعتراف کرواتے ہیں. اور ہم یہ اس وقت بھول جاتے ہیں کہ بارہا اس بات کی مذمت کی گئی ہے کہ جب انسان اپنے کیے ہوئے اچھائیوں کا صلہ چاہتا ہے کہ لوگوں سے مل جائے, تو بروز محشر بھی خدا کہے گا جاؤ پھر انہی سے لو جنہیں خوش کرنے کے لیے تم نے ان چیزوں کو انجام دیا تھا. اور جو یہ نیکی ہم انجام دیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ لوگ, ہم امیدوار ہوتے ہیں نا کہ لوگ تعریف کریں, اور جب تعریف نہیں ہوتی ہے تب ہمیں غصہ آتا ہے, پھر اس کے بعد دل ٹوٹتے ہیں, پھر ہم جو ہے بہت سی پریشانیوں میں بھی مبتلا ہوتے ہیں. اور یہ بھی ایک کم عقلی کی نشانی ہے, کیونکہ اس حوالے سے ایک روایت موجود ہے کہ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں کہ 5 نشے ایسے ہیں جو انسان کی عقل کو کم کرتے ہیں. کیا بات ہے, 5 ایسے نشے ہیں جو انسان کی عقل کو کم کرتے ہیں. وہ لاکھ اپنے آپ کو عقل مند کہے, لیکن اگر ان نشوں میں مبتلا ہے تو وہ کم عقل ہے. اور دیکھیے علی والے تو کم عقل نہیں ہوتے نا, ذہین ہوتے ہیں, ہونا چاہیے یقیناً. تو اب اگر کسی علی والے کے اندر یہ صفات نعوذ باللہ استغفر اللہ آ جائے تو وہ اپنے آپ کو ان سے دور کرے. میں سرسری طور پر بیان کر دوں, مولا کائنات بیان فرماتے ہیں 5 نشے, جس میں پہلا نشہ مال کا نشہ. اگر مال کا نشہ انسان کے سر پر حاوی ہو جائے تو پھر وہ غریبوں کو حقیر, ذلیل, معمولی سمجھتا ہے, انہیں رسوا کرنا شروع کرتا ہے, اذیتیں دینا شروع کرتا ہے. یہ مال کا نشہ جو اسے اس کی یہ جو نعمت اللہ کی طرف سے مال کی ملی ہے اس سے بھی اسے محروم خدا کر سکتا ہے. تو یہ نشہ عقل کو کم کرتا ہے. دوسرا نشہ ہے طاقت کا نشہ. اگر یہ نشہ انسان پر حاوی ہو جائے
تو وہ ظلم و زیادتی بھی کرنے سے دور نہیں ہٹتا. اس کی مثال آج بھی ہم سماج میں دیکھتے ہیں. ایسے ظالم حکمران کی جن کے پاس بہت طاقت موجود ہے، وہ اپنے طاقت کے نشے میں ڈوبے ہیں، تو لہٰذا انہوں نے ظلم کا راستہ اپنایا تاکہ ہمارا اقتدار قائم رہے. تو یہ کم عقلی کی نشانی. تیسرا نشہ حسن کا نشہ. اگر حسن کا نشہ انسان پر حاوی ہو جائے تو بہت سے فتنے، بڑے بڑے فساد زمانے میں برپا ہوتے ہیں. چوتھا نشہ جوانی کا نشہ. اگر جوانی کا نشہ انسان پر حاوی ہو جائے تو وہ گمراہی کے تمام راستوں کو اپنے لیے کھول دیا کرتا ہے. اور پانچواں نشہ تعریف سننے کا نشہ، کہ جو ہمارے اعمال کو ضائع کر سکتا ہے. کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری تعریف ہو، تو لہٰذا ہم نے دوسرے کے سامنے اپنی بڑائی کی، یا نہیں ہوئی ہماری تعریف تو اب اس کے بعد غصہ آنا شروع ہوتا ہے. تو لہٰذا کسی بھی مجلس و محفل میں جائے تو اپنی نیکیوں کی تعریف ہو لوگوں سے، اس کے امیدوار نہ رہیں. دیکھیے نیکی تو چیز ہی ایسی ہے کہ اللہ نے اس میں برکت رکھی ہے، اور ایسی برکت چھپایا جائے بالکل اتنا اسے ظاہر کرتا ہے. آپ کریں گے تو پھر تعریف تو اس کے ساتھ وہ اس کا بائی پروڈکٹ ہے آ جائے گی، آپ کو لوگوں سے کروانی نہیں پڑے گی. ہاں اگر آپ کی نیکی میں کمی ہے تو آپ یہ چاہیں گے کہ لوگ تعریف کریں، کیونکہ آپ نہیں جانتے، آپ جانتے ہیں کہ ہم نے پرفیکٹ نہیں کیا ہے اس کو، تو آپ لوگوں سے تعریف کریں. لیکن جب آپ کا دل راضی ہے کہ نہیں ہم نے نیکی صحیح کی ہے، تب آپ لوگوں کی نیکی، لوگوں کی زبان سے تعریف کی توقع نہیں ہوگی. یقیناً کی تعریف کو کریں، ہم خدا سے اس کا جو ہے اجر چاہیں گے بے شک. تو اس حوالے سے اگر ہم غور کریں تو یہ تمام چیزیں جو ہے ہمیں بیان کی گئی ہیں کہ جب کسی مجلس و محفل میں جائیں ان باتوں کا خیال رکھیں. ایک اور چیز کی جب بھی کسی کے گھر ہم جاتے ہیں تو اس حوالے سے بھی ذکر کیا گیا ہے. رسالت مآب کی حدیث مبارکہ ہے، آپ بیان فرماتے ہیں کسی کے گھر جاؤ تو جو صاحب خانہ آپ کو جہاں بیٹھنے کے لیے کہیں تو وہاں پر اس بات پر راضی ہو جائے. کیونکہ صاحب خانہ اپنے گھر کی نیکی اور بدی سے بخوبی واقف ہوتا ہے. بہت سے افراد کو ہم دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ وہ ضد کرتے ہیں نہیں ہم آپ پریشان نہ ہو، ہم یہاں نہیں، ہم وہاں بیٹھ جائیں گے. ہو سکتا ہے وہ جگہ وہاں پر درست نہ ہو، کوئی وہ کہہ رہے ہوں. جی بالکل. تو اس لیے صاحب خانہ کے کہنے پر جہاں وہ کہہ رہے ہیں، جہاں انہوں نے انتظام کیا بیٹھنے اٹھنے کا، وہاں پر ان کی بات کو مان کر بیٹھ جایا جائے. تو یہ بھی آداب میں سے ایک چیز ہے کہ جس کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت. بہت اچھا. بلکہ ایک بہت ہی پیاری ایک حدیث کا اور ذکر کرنا چاہوں گی کہ جیسے کہ گرمی کا موسم ہے، اس حوالے سے بھی یعنی واقعاً دل چاہتا ہے کہ کیا ہم کتنی تعریف کریں قربان جائز دین اسلام کے، کہ ہمارے لیے کتنی آسانی اور بہترین انداز زندگی ہمیں بیان کر رہا ہے. کہ رسول اللہ بیان فرماتے ہیں کہ جیسے گرمی کا موسم ہے تو گرمی کے موسم میں جب ملاقات ہم لوگوں سے کرتے ہیں یا بیٹھتے ہیں کسی ایسی جگہ پر اجلاس وغیرہ میں، تو اس وقت ایک خاص چیز کا جو خیال رکھا جائے کہ گرمی کے موسم میں لوگ ایک جگہ اس طرح بیٹھیں کہ ایک بالشت کا فاصلہ چھوڑ دیں تاکہ لوگوں کو گرمی سے تکلیف نہ ہو. یعنی یہاں تک کہ باریکی سے اس چیز کو بیان کیا گیا ہے کہ جب آپ کسی بھی جلسے میں جائے، کہیں پر اکٹھا ہو رہے ہیں، لوگوں کے درمیان ہیں، گرمی کا موسم ہے، تو ایک بالشت کا فاصلہ رکھیں تاکہ آپ کی وجہ سے کسی اور کو اذیت نہ ہو. یعنی آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ دین اسلام نے کن باریکیوں کو بیان کیا ہے. تو بے شک یہ آداب کچھ اس طرح سے بھی بیان کیے گئے جس سے زندگی آسان تو ہو ہی رہی ہے، ساتھ ساتھ ہمیں ثواب بھی خدا کی طرف سے دیا جائے. بہت اچھا ہے. غور تو یہ وہ تمام باتیں جنہیں ہمیں پرسنلی اٹھنے بیٹھنے میں اور وہاں اپنے آپ کو پریزنٹ کرنے میں خیال رکھنا ہے. اگر ہم بات کریں لوگوں سے برتاؤ کرنے کی، اپنے بیہیویئر کی، تو اس کے بارے میں کیا حکم دیا گیا ہے؟ جیسے سلام کرنا ایک طریقے سے بیہیویئر کا حصہ ہے. اس کے علاوہ جب ہم لوگوں کے آس پاس ہوں تو ہمارا بیہیویئر، ان کے ساتھ ہمارا برتاؤ، رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ جی بے شک قہر، اس حوالے سے بھی کہ ہمارا بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے. ابھی تو ہم نے بیٹھنے اٹھنے کے اعتبار سے چیزوں کا خیال رکھا ہے. اب جب ہم کسی اجلاس میں آ کر بیٹھ گئے، ان چیزوں کا، آداب کا ہم نے خیال بھی رکھا. اب ہمارا بیہیویئر، ہمارا برتاؤ کیسا ہونا چاہیے، اس حوالے سے بھی کچھ گائیڈ لائنز بتائی جا رہی ہیں. رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 چیزوں سے آدمی کی محبت اس کے مسلمان بھائی کے دل میں زیادہ ہو جاتی ہے. یعنی ایسی چیز کی کچھ ہمارا ایسا بیہیویئر کی جس کی وجہ سے ہماری محبت سامنے والے کے دل میں اور زیادہ بڑھ جائے گی یقیناً. تو اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ جب بھی ہم کسی سے ملیں تو ایک محبت کا ماحول ہو اور ایک دوسرے کے ساتھ ایک بھائی چارگی کا ماحول ہو. ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ لوگ ہمارے مرید ہوں، ان کے دلوں میں ہمارے لیے جگہ ہو جائے. تو اولاً جس چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب کسی سے ملاقات کریں تو خوشحالی سے ملیں، خوشحال ہو کر ملیں، خندہ پیشانی کے ساتھ مسکرا کر کے ملاقات کریں. یعنی کہ جب ہم ملاقات کرتے ہیں اور مسکراہٹ بھی لبوں پر نہیں ہوتی، سامنے والے کو بھی ذرا اچھا محسوس نہیں ہوتا ہے. اور اس کے برعکس اگر انسان مسکرا دے، کچھ دیر کے لیے ہی صحیح لبوں پر اس کے تبسم آ جائے اور مسکرا کر کے کسی کا استقبال کرتا ہے یا کسی سے ملاقات کرتا ہے،
تو وہ ملاقات کا ایک الگ ہی جو ہے بالکل، وہ انداز یاد ہوا رہتی ہے کرتا ملاقات. بالکل جی. بے شک. تو اولاً یہ چیز خیال رکھنے کی ضرورت. دوسری کہ جب وہ پاس بیٹھنا چاہے تو جگہ دے دیں. یہ بھی چیز ہمارے لیے رکھی گئی کہ اگر ہم کہیں پر بیٹھے ہیں, کوئی مسلمان ہمارا بھائی یا کوئی بہن ہماری اس اجلاس میں آ رہی ہے اور وہ ہمارے پاس کوئی خاتون ہے, ان کے پاس کوئی خاتون آ کر بیٹھنا چاہتی ہے, تو اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی ایسی منشا ہے تو انہیں جگہ بنائیں, دے دی جائے, انہیں جگہ دے دی جائے. اس حوالے سے دیکھیے مجلس و محافل میں خاص خیال رکھیں کہ ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم نے اپنی فلاں فرینڈ کے لیے یہاں جگہ لے کر رکھی ہے لہٰذا اب کسی کو بیٹھنے نہیں دیں گے. ان کے لیے پہلے سے وہاں پرس رکھ دیا ہم نے اٹھا کر کے کہ جب ہماری وہ دوست آئیں گی تبھی ہم انہیں بٹھائیں گے. یہ نہیں, بلکہ جو آ جائے وہ بھی بھائی چارگی ہے ایک یقیناً کہ ایمانی بھائی بہن ہے. کوئی خاتون آتی ہے مسکرا کر آپ ان کا استقبال کے انہیں جگہ دے دیں. پھر جو باقی بعد میں آتا ہے اسے جہاں جگہ مل جائے گی وہ وہاں بیٹھ جائے گا. تو یہ بھی طریقہ ہمیں بیان کیا گیا. تیسری چیز کہ جو نام اسے پسند ہو اسی سے اسے پکارا جائے, اور لوگوں کے ساتھ دوستی اور محبت کا اظہار نصف دانائی ہے. یہ چیزیں بیان کی گئیں. نام یعنی کہ جیسے مثلا ہم جانتے ہیں کہ فلاں کے 2 نام ہیں, ایک پکارنے کا نام ہے ایک اور کچھ نام ہے, لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ جو فلاں نام ہے اسے یہ زیادہ پسند کرتا ہے یا فلاں نام کو اسے اتنا پسند نہیں ہے, تو لہٰذا اسے جس نام سے مطلب اسے پسند ہے پکارا جانا اسے اس نام سے ہی پکارا جائے. یہ بھی ایک طریقہ ہے لوگوں کے دلوں میں محبت کو پیدا کرنے کا. اکثر و بیشتر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے لوگوں کے 2 نام ہوتے ہیں, مثلاً گھر کے بزرگوں نے بہت ہی پیارے تھے اور گول مٹول تھے تو گولو نام رکھ دیا. اب ان کو نہیں پسند ہے کہ اب دوست ان کو اس نہیں نام سے پسند ہے بلائیں کہ ہمیں دوست گولو نام سے پکارے, لیکن ہم چھیڑنے کے لیے جو ہے اسی نام سے بلاتے ہیں. جی تو اب اس چیز کا خیال رکھیں کہ اسے یہ نام نہیں پسند ہے. اب چونکہ گھر پہ بھلے بلایا جاتا ہے, بزرگ بلاتے ہیں, وہ ایک الگ سی چیز ہے, وہ انکار نہیں کر سکتا, لیکن جب کسی مجلس و محفل میں وہ شرکت کر رہا ہے, ہم جانتے ہیں اسے یہ پسند نہیں ہے اس نام سے پکارا جانا, اس نام سے نہ پکارے, بلکہ جو جس نام سے اسے پسند ہے, مثلاً اس کا نام حسین ہے, علی ہے, تو اسے اس نام سے پکارا جائے. تو یہ بھی ایک محبت کا بہترین طریقہ ہے جو ہمیں یہاں بیان کیا جا رہا ہے. دوسری چیز کہ لوگوں کے ساتھ مہربانی کرو تاکہ تمہارے ساتھ مہربانی کی جائے. رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم کسی بھی جلسے میں جا رہے ہیں, کسی سے ملاقات کر رہے ہیں, مہربانی کے ساتھ پیش آئے. مہربانی کی بہت سی صورت ہو سکتی ہے, کسی کی کسی چیز میں مدد کر دیں, ایک گلاس پانی ہی اسے فراہم کر دیں, یا جیسے کہ جگہ دے دینا, یہ بھی ایک مہربانی کا ایک بہترین طریقہ ہوتا ہے, یا کسی بھی اعتبار سے اس کی بہتر جگہ کسی اور کو دے دینا, ہوا کہیں اچھی آ رہی ہے انہیں وہ جگہ دے دینا, خود کہیں اور بیٹھ جانا. اس انداز سے بھی جو ہے مہربانی کی جا سکتی ہے. پھر تیسری اہم چیز کہ جب ہم کسی ایسے جلسے میں جا رہے ہیں تو اب وہاں کے رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ جلسوں کی باتوں کی رازداری کریں. یعنی کہ اگر کوئی ایسا جلسہ کہ جس میں کچھ ایسی باتیں ہو رہی, یا کوئی ایک فیملی میٹنگ ہو رہی ہے, اس میں کچھ ضروری باتوں کا تذکرہ چل رہا ہے, مثلا بزرگوں کے درمیان, یا ہمیں بھی انوائٹ کیا گیا کچھ ہمیں سمجھ کر کے, تو اب چونکہ وہ بات بہت امپورٹنٹ تھی, اسے رازداری کے لیے کہا بھی گیا کہ اس بات کو راز رکھا جائے, تو اسے رازداری اس بات کی رکھی جائے. ہاں علمی نشست ہوتی ہے تو علم کو نشر کیا جائے بے شک لوگوں تک کی, لیکن اگر کسی جلسے میں انسان چاہتا ہے کہ یہاں کی باتیں یہیں تک رہیں تو اس کی رازداری یقیناً برتی جائے, سوائے ان باتوں کی کہ کون سی باتیں جنہیں راز نہ رکھا جائے, بھلے سامنے والا منع ہی کیوں نہ کر رہا ہو. وہ چیزیں ہیں کہ اگر وہاں پر ناحق کسی کا قتل ہو, یا وہاں پر اس مجلس یا کسی بھی ایسی محفل کہ جہاں پر زنا جیسا گناہ انجام دیا جائے, یا مال غصب کیا گیا ہو, تو اب جو بھی وہاں پر موجود ہے وہ منع بھی کرے, لیکن تب بھی ان باتوں کو لوگوں کو بتایا جائے کہ فلاں جگہ قتل ہوا ہے, یا کسی کا مال غصب ہوا ہے, یا زنا جیسا ایک گناہ کبیرہ وہاں پر انجام دیا گیا ہے. لہٰذا اس بات کا بھی خیال رکھنے کی ضرورت ہے. مزید ایک اور چیز بیان کی جا رہی ہے کہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام, اور ایک دوسری حدیث میں امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے کہ جب 3 آدمی ایک جگہ پر جمع ہوں تو 2 لوگ کانا پوسی نہ کریں کہ اس سے تیسرے کو رنج اور تکلیف ہوتی ہے. اکثر و بیشتر یہ بھی دیکھا گیا, بالخصوص خواتین میں یہ چیزیں زیادہ دیکھی گئی ہیں کہ جب کسی جگہ جمع ہوتی ہیں تو اپنے کسی خاص دوست سے جو ہے وہ خاص جو ہے ان کے ساتھ بیٹھ کر آئیں 4-5 مل کر, لیکن 2-1 اکٹھا ہو گئیں اور مسکرانا یا کانا پوسی شروع ہو گئی, یا کسی کو دیکھ کر مسکراتی ہی رہیں, تو اگر وہ کچھ نہ بھی کہہ رہی ہوں تو ایک شک سامنے والے کے دل میں پیدا ہو سکتا ہے, اور اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس کا دل جو ہے رنجیدہ ہو جائے, تکلیف اسے پہنچے, رنج پہنچے. تو اس کی بھی مذمت کی گئی ہے. یعنی جب آپ کسی جگہ جمع ہوں, کسی سے ملاقات کریں, تو ان چیزوں کا بھی آپ کو خیال رکھنا بہت چاہیے. اچھی بات. یہ تو ایک دم بیسک مینرز ہیں جو ہم اپنے بچوں کو بھی سکھاتے ہیں, اور ہمیں سکھانا چاہیے کہ 4 لوگوں کے درمیان گٹ بازی کرنا اچھی چیز. اور بعض دفعہ یہی مسئلہ ہے نا کہ بچوں کو تو ہم سکھا رہے ہوتے ہیں اور خود اس چیزوں کو فراموش
کر جاتے ہیں. جی. تو یقیناً بڑے ہوں بچے ہوں سب کو اس عمل پر کر کے اپنے بے بچوں شک کو بے شک. سکھایا جائے. بالآخر خواہ مجھے یہ بتائیں کہ الحمدللہ اتنا بہترین مذہب ہمارے نصیب میں ہے کہ الحمدللہ. اللہ نے ہمیں بہت بہترین آداب بتائے ہیں سوسائٹی کے، اکیلے میں رہنے کے، لوگوں کے درمیان رہنے کے. تو جب ان باتوں کا خیال رکھا جائے گا تو پھر محبت بھی بڑھے گی، رشتے بھی سنوریں گے اور بے شک. ثواب تو ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ ملے گا ہی. انشاءاللہ. اس کے علاوہ جیسے ہم ہر چیز کو چاہتے ہیں کہ خوبصورت بنایا جائے، زینت لگائی جائے، ہے نا، گھروں کو سنوارتے ہیں، اپنے اخلاق کو سنوارتے ہیں. تو جب ہم کسی گیٹ ٹوگیدر میں ہوں تو اس کو اگر ہم زینت دینا چاہیں تو کیسے دیں؟ جیسے کہ زینت کے لفظ سے ہی بات واضح ہے جی. کہ ہم اپنی مجلسوں محفلوں کو اگر زینت دینا چاہتے ہیں، واقعاً چاہتے ہیں کہ اسے زینت دی جائے اور اس کا پورا ثواب ہمیں اس میٹنگ کا مل جائے، اس جی. ملاقات کا مل جائے، تو ضروری ہے کہ انسان اس جگہ پر جہاں پر بھی جمع ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ ذکر خدا بھی کرے سبحان اور اللہ. ذکر محمد و آل محمد بھی کرے. دیکھیے سبحان یہ اللہ. چیزیں ضروری نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ جب بھی آپ جمع ہو تو ایک مجلس برپا کریں یا آپ وہاں پر کوئی تقریر ہی کریں. بھائی بالکل صحیح. خدا کا ذکر کرنا یا خدا کی اچھی باتوں کا ذکر کرنا، لوگوں تک کے عام کرنا، یا اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے سے بتائی ہوئی جو چیزیں ہیں، یا کوئی پیاری پیاری باتیں، کوئی حدیث ایک آدھ کا ذکر کر دیا جائے کہ جس سے ہو سکتا ہے لوگوں کے دل پلٹ جائیں یا جی. لوگوں پر مجمع پر ان چیزوں کا اثر ہو، یا ہمارے جو سماج میں معاشرے میں جو چیزیں اس وقت چل رہی ہیں جس کی وجہ سے زندگیاں اتھل پتھل ہو رہی ہیں، جی. اس حوالے سے کچھ ایسی باتیں جو دین اسلام سے تعلق رکھتی ہیں، ایک راستہ ہمیں مل جائے. بچے اکٹھا ہیں انہیں ایک راستہ مل جائے کہ ہاں اچھا اس ایشو کے متعلق جو ہم فیس کر رہے ہوتے ہیں، مثلا حجاب کا مسئلہ ہے یا زمانے میں باہر نکلنے کا مسئلہ ہے یا کس طرح سے تربیت کا مسئلہ تربیت کا مسئلہ ہے یا کس طرح سے سماجی طور پر لوگوں کے ساتھ ہمارا برتاؤ ہونا چاہیے، اس حوالے سے کوئی چھوٹی موٹی کوئی حدیث ہے، کوئی آیت ہے یا ذکر پروردگار عالم کے ذریعے سے جب ہم نے اس محفل کو سجایا ہے جی. تو آپ نے اس فرائض کو انجام دیا ہے اور اس کا بڑا ثواب بھی رکھا گیا. اور اگر انسان اس طرح سے نہ کرے، بس دنیا کی باتیں کرے، پالیٹکس کی باتیں کرے، کرکٹ کی باتیں کر رہا ہے، IPL کی باتیں کر رہا ہے، اور خواتین ہیں وہ میک اپ کی باتیں کر رہی ہیں، ریسیپیز شیئر ہو رہی ہیں. جی بالکل یہ چیزیں بس باتیں، اور پھر اس کے بعد پتہ چلتا ہے وہ نشست برخاست ہوتی ہے، اپنے گھروں میں کوئی فائدہ کسی کو نہیں کوئی پہنچے فائدہ گا، نہیں بلکہ ہوگا. بروز محشر ایسی مطلب بے مطلب کی جو میٹنگ ہوئی اس کا جو سوال انسان کیا جائے افسوس کرے گا. جی. بے شک دیکھیں وہ جگہ بات اپنی جگہ ہے کہ مومنین کی زیارت کرنے کا ایک ثواب ہے اور اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کرنے کا ایک ثواب ہے اور اس کی صلہ رحمی کی غرض سے ہم مل رہے ہیں اس کا اپنا ثواب ہے. لیکن یہ جو جلسہ رکھا گیا یا یہ جو میٹنگ رہی، یہ جو ملاقات رہی، اس سے اگر ہم زینت دے کر اس کے ثواب کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ذکر خدا اور ذکر محمد وآل محمد سے اسے سجانا ہوگا. دلیل کیا موجود ہے؟ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں کہ جو لوگ کسی جلسے میں جمع ہوں اور خدا کا اور ہمارا ذکر نہ کریں تو قیامت کے دن اس مجمع کا ان کو افسوس کرنا ہوگا. نہ صرف یہ بلکہ ایک اور بڑی پیاری سی حدیث سنیے گا کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں، اچھا دیکھیے فائدہ کیا ہے، فقط یہ نہیں ہے کہ ہم آخرت میں ہی اس کا فائدہ پائیں گے، دنیا میں یہ فائدہ اگر کسی بھی ملاقات ہم نے لوگوں سے کی اور اس ہماری میٹنگ میں ہم نے اس انداز سے طرز عمل رکھا، محمد وآل محمد کا کچھ ذکر کیا، خدا کو یاد کیا، وہ چیزیں وہاں پر رک نہیں جاتی. جی. ثواب تو بے شک اپنی جگہ ہے لیکن ہمیں دنیاوی فائدہ بھی کس طرح مل رہا ہے، روایت سنیے گا. امام صادق علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے چند فرشتے معین کیے گئے ہیں کہ جو روئے زمین پر پھرتے ہیں اور جب ان کا گزر کسی ایسے گروہ کے پاس سے ہوتا ہے جو محمد وآل محمد کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں رک جاؤ، ہمیں ہمارا مطلب مل گیا، لہٰذا وہ اس گروہ کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں. کون؟ فرشتوں کا گروہ. اور جب یہ گروہ متفرق ہوتا ہے، یعنی جب وہ گروہ کے لوگ الگ الگ اپنے گھروں کو یا جہاں بھی جانا ہے چلے جاتے ہیں تو یہ فرشتے ساتھ نہیں چھوڑتے، بلکہ اگر ان میں سے کوئی بیمار ہوتا ہے تو فرشتے اس کی عیادت کو جاتے ہیں، اگر کوئی مر جاتا ہے تو فرشتے ان کے جنازے میں شرکت کرتے ہیں، اگر کوئی غائب ہو جاتا ہے تو فرشتے اس کی جستجو کرتے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات. یعنی اتنا پیارا ثواب ہے. نہ صرف یہ بلکہ جس مقام پر روایت میں یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ جس مقام پر محمد وآل محمد کا ذکر ہوتا ہے معصومین علیہ السلام کی شخصیتیں وہاں تشریف لاتی ہیں، فرشتوں کا آنا ہوتا ہے، گناہ بخشے جاتے ہیں، آخرت کے لیے ثواب، دنیا کے لیے فائدہ بہت زیادہ. تو لہٰذا اپنے محفلوں کو، اپنی مجالس کو، اپنی ملاقاتوں کو زینت دینا ہے تو اس انداز سے اسے دیا جا سکتا. بالکل ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی بات وہاں نہ کی جائے، جیسے ہم نے IPL کی بات کی، ریسیپیز کی بات کی، میک اپ کی بات کی، ٹھیک ہے، زندگی پارٹ آف لائف ہے، بالکل یہ سب چیزیں زندگی کا حصہ پر کر دینا یہ غلط. لیکن یہ کہ اگر آپ کو ایک فل سٹاپ لگانا ہے تو اس کو ذکر اہل بیت یا ذکر خدا سے لگایا جائے. اور ان لوگوں کے لیے خاص کر کہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے درمیان کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جب
جہاں کسی نے اللہ کا ذکر شروع کیا، اہل بیت کا ذکر شروع کیا، وہ شروع ہو جاتے ہیں ارے یار ہر جگہ تمہاری مجلس شروع ہو جاتی ہے، کہیں تو رہنے دو. تو ان چیزوں سے تھوڑا سا آپ پرہیز کریں اور دیکھیں کہ اس میں فائدہ کتنا ہے. کم از کم ان حدیثوں کا تذکرہ کیا جائے، بتایا جائے کہ اگر ہم نے خدا کا ذکر کیا تو دیکھیے بھائی ثواب بھی کتنا ہے نا، کہ فرشتے ہمارے ساتھ ساتھ ہماری بیماری میں بھی، ہماری تکلیف میں بھی، ہمارے مرنے کرنے میں ہمیشہ ساتھ دیتے. البتہ بدنصیب ہے وہ انسان کے جس کے سامنے ذکر ہو رہا ہو اور وہ روک دے یہ کہہ کر کہ ارے ہر جگہ شروع نہ ہو جایا کرو، ہے کہ نہیں. اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ آتی ہوئی نیکیوں کو ہم اپنے اخلاق سے، کردار سے، اپنی بدعقلی سے دوبارہ پلٹا نہ دیں. اللہ ہمیں توفیق دے کہ جو نیکی ہماری طرف آ رہی ہے اسے ہم کھلے ہاتھ اپنے اندر جذب کر سکیں، اتنا زیادہ اس کا فائدہ حاصل کر سکیں کہ جتنا انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں کو کامیاب کرنے کے لیے کافی ہو جائے. اور بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت ہی اچھی گفتگو رہی. اللہ آپ کو بہترین جزا سے نوازے اور ہمیں ان آداب کا خیال رکھنے کی توفیق دے. بہت شکریہ. ناظرین محترم، ایک بہت ہی اچھی، بہت ہی دلچسپ اور بہت ہی مفید گفتگو رہی ہماری دا مسلم لائف سٹائل کی، جہاں ہم نے سوسائٹی میں اپنے عزیز و اقربا سے ملنے کے جو آداب دین اسلام نے ہمیں بتائے ہیں ان کا تذکرہ کیا. اور یقین جانیے مجھے بڑا لطف آیا اس گفتگو میں، امید ہے آپ کو بھی اتنا ہی لطف آیا ہوگا. اور اللہ ہمیں جتنا توفیق دیتا ہے ان باتوں کو کرنے کا، خدا اتنی ہی توفیق ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی عنایت فرمائے. دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے دا مسلم لائف سٹائل میں اور کوئی آداب زیست، آداب زندگی لے کر. آپ لوگ بنے رہیے چینل ون کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں ہمیں رکھیے یاد. فی امان اللہ.